بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری پر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 570 ہجری اور سے لے کر 632 ہجری تک زندگی گزاری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممکن ہے کہ انتہائی متاثر کن شخصیات کے فرصت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کرنے پر چند احباب کو حیرت ہوا اور کچھ متعارف بھی ہوئے، لیکن یہ واحد تاریخی ہستی ہے جو مذہبی اور دنیاوی دونوں محاذوں پر برابر طور پر کامیاب رہی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عاجزانہ طور پر اپنے مساعی کا آغاز کیا اور دنیا کے عظیم مذاہب میں سے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور اسے پھیلایا۔ اور ایک انتہائی مؤثر سیاسی رہنما بھی ثابت ہوئے۔ آج 1300 برس گزرنے کے باوجود ان کا اثرات انسانوں پر ہنوز مسلم اور گہری ہے۔ اس کتاب میں شامل متعدد افراد کی یہ خوش قسمتی رہی کہ وہ دنیا کے تہذیبی مراکز میں پیدا ہوئے اور وہی ایسے لوگ میں پلے بڑے ہیں جو عموماً اعلی تہذیب یافتہ یا سیاسی طور پر مرکزی حیثیت کے اقوام تھے۔ اس کے برعکس ان کی پیدائش جنوبی عرب میں مکہ کے شہر میں 570 میں ہوئی۔ یہ تب تجارت، فنون اور علم کے مراکز سے بہت دور دنیا کا کانوسی سے گزشتہ تھا۔ وہ 6 برس کے تھے جب ان کے والدہ کا انتقال ہوا۔ ان کی پرورش عام موضوع پر ہوئی۔ اسلامی تاریخ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ انہیں پڑھائے تھے۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی ایک اہل صورت عورت سے ہوئی، ان کی پڑی تھی۔ 25 برس کی عمر میں جب ان کی شادی اہل صورت عورت سے ہوئی تو ان کی مالی حالات میں بہتری ہوئی۔ تاہم 40 برس کی عمر تک پہنچتے پہنچتے لوگوں میں ان کا ایک غیر معمولی انسان ہونے کا تصور قائم ہو چکا تھا۔ تب زیادہ تر عرب اصنام پرست تھے۔ وہ متعدد دیوتاؤں پر ایمان رکھتے تھے۔ مکہ میں البتہ عیسائی اور یہودی کی مختصر آبادیوں بھی موجود تھی۔ انہوں نے کی توسیع سے آپ کے واحد خدائی مطلب کے تصور سے شناسا ہوئے۔ جب ان کی عمر 40 برس تھی، انہیں احساس ہوا کہ خدا واحد ایک کی ذات مبارک ان سے اپنے فرشتے جبرائیل کے واسطہ سے ہم کلام ہے، اور یہ کہ انہوں نے سچے عقیدے کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ 3 برس تک وہ اپنے قریبی اعزاء اور اقرباء میں ہی اپنے نظریات کا پرچار کرتے رہے۔ قریب 613 عیسوی میں انہوں نے کلی عام تبلیغ شروع کی۔ آہستہ آہستہ انہیں ہمیں خیالوں کی حمایت حاصل ہوئی تو مکہ کے بااختیار لوگوں نے ان کی ذات میں اپنے لیے خطرہ محسوس کیا۔ 622 میں وہ اپنے حفاظت جان کے عرض سے مدینہ چلے گئے۔ یہ مکہ کے شمال میں 200 میل کے فاصلے پر واقع ایک شہر ہے۔ وہاں انہوں نے ایک بڑے سیاستدان کی حیثیت حاصل ہوئی۔ اس واقعہ کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی میں ایک واضح موڑ تھا۔ مکہ میں تو انہوں نے چند رفقا کی جماعت حاصل کی۔ مدینہ میں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ جلد ہی ان کی شخصیت کے اثرات واضح ہوئے اور ایک مکمل فرمان بن گئے۔ اگلے چند برسوں میں ان کے پیروکاروں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا اور مدینہ اور مکہ کے بیچ چند جنگیں لڑی گئیں، جن کا اختتام 630 میں آپ کے فتح مندی یعنی مکہ میں بطور فاتح واپسی پر ہوا۔ ان کی زندگی کے اگلے 2.5 برسوں میں عرب قبائل سرعت سے ان کی نئی مذہب کے دائرے میں داخل ہوئے۔ 632 میں آپ کا انتقال ہوا تو آپ جنوبی جزیرہ عرب کے مؤثر ترین حکمران بن چکے تھے۔ عرب کے مدعو قبائل تند و خو جنگجو کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، لیکن وہ تعداد میں کم تھے۔ شمالی زرعی علاقوں میں آباد وسیع بادشاہ تھے کہ افواج کے ساتھ ان کی کوئی برابری نہیں تھی۔ تاہم آپ نے تاریخ میں پہلی مرتبہ انہوں نے یکجہتی کیا۔ یہ واحد ریاست خدا پر ایمان لائے ان مختصر عرب فوجوں نے انسانی تاریخ میں فتوحات
کا ایک حیران کن سلسلہ قائم کیا۔ جزیرہ عرب کے شمال میں ساسانیوں کی نئے ایران سلطنت قائم تھی۔ شمال مغرب میں بازنطینی بین مشرق سلطنت رومانی تھی جس کا محور کنستانٹینوپل تھے۔ بلحاظ تعداد اور عرب کا فوج بحریزوں سے کوئی جوڑ نہیں تھا، تاہم میدان جنگ میں معاملہ مختلف تھا۔ ان پر جوش عربوں نے بڑی تیزی سے تمام میسوپوٹیمیا شامل اور فلسطین فتح کیا۔ 642 میں مصر کو بازنطینی تسلط سے چھانا، جبکہ 637 میں جنگ قدس اور 642 میں نہاود کی جنگ میں ایرانی فوجوں کو اتحاد اور تاراج کیا۔ تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور قریبی صحابہ ابوبکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زیر قیادت میں ہونے والے ان عظیم فتوحات پر ہی مسلمانوں نے اکتفیٰ کیا۔ 711 تک عرب فوجی شمالی افریقہ کے پار بحر قینوس تک اپنے فتوحات کے جھنڈے گاڑ چکے تھے۔ پھر وہ شمال کی طرف مڑے اور اپنے جبرالٹر کو عبور کر کے اسپین میں واپس گو تک سلطنت پر قابض کیا۔ ایک دور میں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان تمام مسیحی یورپ پر قابض ہو چکے، تاہم 732 میں طور مشہور جنگ میں جبکہ مسلمان فوجی فرانس میں داخل ہو چکے تھے، فرانک قوم کے فوجوں نے انہیں بالآخر شکست فاش دیا۔ جنگ و جدل کی اس صدی میں ان کے بدوا قبائل نے نبی کے الفاظ سے حرارت لے کر ہندوستان کے سرحدوں سے بحرقینوس تک ایک عظیم سلطنت استوار کر لی۔ اتنے بڑے سلطنت کی اس سے پہلے تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ جہاں ان افواج نے فتوحات حاصل کی، وہاں بڑے پیمانے پر لوگ اس نئے عقیدے کی جانب مائل ہوئے۔ لیکن یہ تمام فتوحات پائیدار ثابت نہیں ہوئے۔ ایرانی اگرچہ اسلام سے وفادار رہے، لیکن انہوں نے عربوں سے آزادی حاصل کر لی۔ اسپین میں 7 صدیوں خانہ جنگی جاری رہی اور بالآخر تمام جزیرے ہی اسپین پر سے مسیح غالب ہو گئے۔ قدیم تہذیب کی یہ دو بھی قائم رہے۔ اگلے صدیوں میں یہ نیا مذہب مسلم فتوحات کی حقیقی سرحدوں سے بھی پھیل گیا۔ آج افریقہ اور وسطی ایشیا میں اس مذہب کے کروڑوں پیروکار موجود ہیں۔ یہی حال پاکستان، شمالی ہندوستان اور انڈونیشیا میں بھی ہے۔ انڈونیشیا میں تو اس مذہب نے ایک متحد کر دینے والا عنصر کا کردار ادا کیا۔ برصغیر پاک و ہند میں ہندو مسلم تنازع ایک اجتماعی اتحاد کے راہ میں حاصل ہنوز ایک بڑا رکاوٹ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس طرح انسانی تاریخ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات کا تجزیہ کر سکتے ہیں۔ تمام مذاہب کی طرح اسلام نے بھی اپنے پیروکاروں کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قریب سبھی عظیم مذاہب کے بیان اس کتاب میں شامل ہیں۔ اس وقت عیسائی مسلمانوں سے بے لحاظ تعداد دوگنا ہے، اس لیے یہ بات عجیب محسوس ہوتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ مسیح سے بلند مقام دیا گیا۔ اس فیصلے کی دو بنیادی وجوہات ہیں۔ اول، مسیحیت کے فروغ میں یسوع مسیح کے کردار کی نسبت اسلام کی ترویج میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کہیں زیادہ بھرپور اور اہم رہا۔ ہر چاندے کی حیثیت کی بنیاد اخلاقی اعتقاد کی تشکیل میں یسوع کی شخصیت بنیادی رہی۔ یعنی جہاں تک یہ عیسوی عقائد سے مختلف ہے، سینٹ پال نے ہی صحیح معنوں میں عیسائی اہلیت کی ترویج میں حقیقی پیش رفت کی ہے۔ اس عیسائی پیروکار میں اضافہ بھی کیا اور وہ عہد نامہ جدید ایک بڑے حصے کا منصب بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام کی اہلیت کی تشکیل میں فاعل تھے بلکہ اس کے بنیادی اخلاقی ضوابط بھی بیان کیے۔ علاوہ ازاں انہوں نے اسلام کے فروغ کے لیے بھی مساعی کی ہیں اور اس کے مذہبی عبادات کی بھی توضیح کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مسیح کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک کامیاب دنیاوار تھے بلکہ ایک مذہبی رہنما بھی تھے۔
فل حقیقت وہی عرب فتوحات کے پس پشت موجود اصل طاقت تھی۔ اس اعتبار سے وہ تمام انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن سیاسی قائد ثابت ہوتے ہیں۔ بہت سے اہم تاریخی واقعات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ناگزیر تھے۔ اگر ان کی رہنمائی کرنے والے کوئی خاص سیاسی قائد نہ بھی ہوتا، وہ قائد وزیر ہو کر ہی رہتا۔ مثال کے طور پر اگر سائن بولر کبھی پیدا نہ ہوتا، پھر بھی شمالی امریکہ کالونیل اسپین سے آزادی حاصل کر ہی لیتے، لیکن اب عربی فتوحات کے بارے میں ایسا نہیں کہا جاتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی ایسا کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ اس امور پر اعتبار کرنے میں ہچکچاہٹ کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ پیغمبر کے بغیر یہ فتوحات ممکن نہیں تھے۔ تاریخی انسان میں ان سے مماثل ایک مثال 13ویں صدی عیسوی میں ہونے والے منگول کی فتوحات ہے، جو بنیادی طور پر چنگیز خان کے زیر اثر ہوئے۔ یہ فتوحات عربوں سے کئی زیادہ وسیع اور عرض ہونے کے باوجود ہرگز پائیدار نہیں تھے۔ آج منگولوں کی قبض میں صرف وہی علاقہ باقی رہ گیا ہے جو چنگیز خان کے دور میں ان کے تسلط میں تھے۔ عرب فتوحات کا معاملہ اس سے بہت مختلف ہے۔ عراق سے مراکش تک عرب اقوام کے ایک زنجیر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اپنے مشترکہ عقیدے اسلام ہی کے سبب باہم متحد نہیں ہے، بلکہ ان کی زبان، تاریخ اور تمدن بھی مشترک ہے۔ قرآن نے مسلم تہذیب میں مراکزیت پیدا کی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اس عرب میں لکھے گئے شاید اس باعث عربی زبان میں باہمی ناقابل فہم مباحثت میں الجھا کر متاثر نہیں ہوئی۔ گوا درمیان کے 13ویں صدی میں ایسا امکان پیدا ہوا چلا تھا کہ بلا شبہ ان عرب ریاستوں کے بیچ اختلافات اور تقسیم موجود ہے۔ یہ بات قابل فہم بھی ہے، لیکن یہ جذبہ ہمیں اتحاد کے ان اہم عناصر سے صرف نظر کرنے پر مائل نہیں کر سکتا جو ہمیشہ سے موجود ہے۔ مثال کے طور پر ایران اور انڈونیشیا دونوں تیل پیدا کرنے والے اور مسلمان ممالک ہیں، لیکن 1973 سے 74 کے موسم سرما میں ہونے والے تیل کی تجارت کے بندش کے فیصلے میں شامل نہیں تھے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ تمام عرب ریاستیں اور صرف عرب ریاستیں ہی اس فیصلے میں شریک تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں عرب فتوحات کے انسانی تاریخ پر اثرات ہنس موجود ہیں۔ یہ دنیاوی اور دینی اثرات کا ایسا بے نظیر اشتراک ہے جو میرے خیال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ متاثر کن شخصیت کا درجہ دینے کا جواز بنتا ہے۔ والسلام۔